فعل سے نہیں تو یہ پھر مہجور کی طرح چھوڑ دینے والی بات ہے. اور یہ حالت پیش گوئی کی صورت میں خدا تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرما دی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا. سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر چھوڑا ہے، ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے. پڑھتے تو ہیں لیکن عمل کوئی نہیں. بس بڑے ہی خوف کا مقام ہے. ہر احمدی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم زمانے کے امام کو اس لیے مانیں کہ ہم نے قرآن کریم کی حکومت اپنے پر لاگو کرنی ہے. ہم نے اس خوبصورت تعلیم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کرنی ہے. بس قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اس تعلیم پر عمل ہی ہے جو ہمیں اس عظیم اور لاسانی کتاب کو مہجور کی طرح چھوڑنے سے بچائے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو قرآن شریف حقیقی برکات کا سرچشمہ اور نجات کا سچا ذریعہ ہے. یہ ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے جو قرآن شریف پر عمل نہیں کرتے. عمل نہ کرنے والوں میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جس کو اس پر اعتقاد ہی نہیں، اور وہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے. یہ لوگ تو بہت دور پڑے ہوئے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نجات کا شفا بخش نسخہ ہے، اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو کس قدر تعجب اور افسوس کی بات ہے. ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی اسے پڑھا ہی نہیں. بس ایسے آدمی جو خدا تعالیٰ کے کلام سے ایسے غافل اور لاپرواہ ہیں، ان کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ فلاں چشمہ نہایت ہی مصفہ اور شیریں اور خنک ہے اور اس کا پانی بہت سی امراض کے واسطے اکثیر اور شفا ہے، کہ بہت میٹھے پانی والا ایک چشمہ ہے، ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے، اور اس کا پانی بھی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. ان کو یہ علم ہو اور یہ علم اس کو یقینی ہے، لیکن باوجود اس علم کے اور باوجود پیاسا ہونے اور بہت سی امراض میں مبتلا ہونے کے وہ اس کے پاس نہیں جاتا. تو یہ اس کی کیسی بدقسمتی اور جہالت ہے. اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اس چشمے پر منہ رکھ دیتا اور سیراب ہو کر اس کے لطف اور شفا بخش پانی سے حظ اٹھاتا، مگر باوجود علم کے اس سے ویسا ہی دور ہے جیسا کہ ایک بے خبر، اور اس وقت تک اس سے دور رہتا ہے جو موت آ کر خاتمہ کر دیتی ہے. اس شخص کی حالت بہت ہی عبرت بخش اور نصیحت خیز ہے. مسلمانوں کی حالت اس وقت ایسی ہی ہو رہی ہے. وہ جانتے ہیں کہ ساری ترقیوں اور کامیابیوں کی کلید یہی قرآن شریف ہے جس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، مگر نہیں، اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی. ایک شخص جو نہایت ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ، اور پھر نری ہمدردی ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم اور ایما سے اس طرف بلاوے تو اسے کذاب اور دجال کہا جاتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب میں درد سے تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں ان مسلمانوں کو کہ عمل کرو قرآن کریم پہ، تو کذاب، جھوٹا اور دجال کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا قابل رحم حالت اس قوم کی ہوگی. فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے تھا اور اب بھی ان کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ اس چشمے کو عظیم الشان نعمت سمجھیں اور اس کی قدر کریں. اس کی قدر یہی ہے کہ اس پر عمل کریں
اور پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح ان کی مصیبتوں اور مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ کاش مسلمان سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ایک نیک راہ پیدا کر دی ہے اور وہ اس پر چل کر فائدہ اٹھائیں۔ اس اقتباس میں جہاں مسلمانوں کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے کھینچا ہے اور افسوس کا اظہار فرمایا ہے، وہاں ہماری ذمہ داری بڑھتی ہے کہ اس خوبصورت تعلیم کو اس قدر اپنی زندگیوں پر لاگو کریں کہ بعض مسلمان گروہوں کے عملوں کی وجہ سے جو غیر مسلموں کو اسلام اور قرآن پر انگلی اٹھانے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے وہ نہ رہے۔ احمدیوں کے عمل کو دیکھ کر انہیں اپنی سوچیں بدلنی پڑیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب احمدی قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بہت سے احمدی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے جب بھی جلسے ہوں، سیمینار ہوں، تعلیم پیش کی جاتی ہے قرآن کریم کی، تو برملا ان غیروں کا یہ اظہار ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیم کا یہ رخ تو ہم نے پہلی دفعہ سنا۔ بس جب ہم ان باتوں کو اپنی روزمرہ زندگیوں کا بھی حصہ بنا لیں گے تو صرف تعلیم سنانے والے نہیں ہوں گے بلکہ عملی نمونے دکھانے والے بھی ہوں گے۔ اس طرح مسلمانوں کو بھی اپنے دائرے میں یہ تعلیم پہنچانے کی احمدیوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ تم ہمارے سے اختلاف رکھتے ہو تو رکھو، لیکن اسلام کے نام پر اسلام کی کامل تعلیم کو تو بدنام نہ کرو۔ تمہارے لیے راہ نجات اسی میں ہے کہ صرف قرآن کریم کو ماننے کا دعویٰ نہ کرو بلکہ اس کی تعلیم پر غور کرو۔ جس حالت کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی ہے اور جس طرح مسلمانوں کی مصیبتوں اور مشکلات کا ذکر فرمایا ہے، وہ صورت جو ہے وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے، بلکہ بعض صورتوں میں زیادہ ناگفتہ بے حالت ہے مسلمانوں کی۔ اور جب تک قرآن کریم کو اپنا لائحہ عمل نہیں بنائیں گے، اس مشکل اور مصیبتوں کے دور سے مسلمان نکل نہیں سکتے۔ اسلام کا نام لینے سے اسلام نہیں آ جاتا، اسلام کا حسن اس کی خوبصورت تعلیم سے خود بولتا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کوئی عالم خود نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو وہ اسلوب نہ سکھائے جائیں، اور وہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہی سکھائے ہیں جسے یہ لوگ دجال اور کذاب اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان لوگوں پر رحم فرمائے اور ان کو عقل دے، اور ہمیں پہلے سے بڑھ کر قرآن شریف کی تلاوت کا حق ادا کرنے اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عزت قائم کرنے والے ہوں اور اسے ہمیشہ مقدم رکھنے والے ہوں۔ یہ عزت کس طرح قائم ہوگی اور اس کو مقدم کس طرح رکھا جا سکتا ہے پہلے ہی میں بتا چکا ہوں۔ اس بارے میں خود قرآن کریم نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے مختلف جگہوں پر مختلف احکامات کے ساتھ۔ بعض آیات یا آیات کے کچھ حصے میں پیش کرتا ہوں یہاں مختصراً، کس خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مقام اور اس کی اعلیٰ تعلیم کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ آج تو شاید یہ مضمون ختم نہ ہو سکے، یعنی وہ حصہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں
وہ ختم نہ ہو سکے